اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، رہ تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے یعنی اس جنت سے، رغدن، کھلا کھلا کھاؤ اس سے، ٹھیک ہے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی اس جنت میں رہو اور کھلا کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم قریب نہ جانا، ولا تقربا، اور تم قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا، ورنہ تم ہو جاؤ گے یا پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہم نے، پہلی فضیلت اللہ نے ان کو فرشتوں پر دی علم دے کر، دوسری فضیلت اللہ نے دی فرشتوں سے سجدہ کروا کے، اور یہاں پہ تیسری فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد جنت کے اندر رہائش عطا فرمائی۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت اماں جی حوا پیدا ہو چکی تھی، تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں جو ہے وہ جنت کے اندر رہو، یعنی آدم علیہ السلام اس وقت اکیلے نہیں تھے، اماں حوا کی پیدائش بھی ہو چکی تھی۔ تو اب جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا ہے، کہ اس درخت کے قریب جانے سے بھی روک دیا ہے، وہ درخت کون سا درخت تھا؟ اب کتاب و سنت کے اندر اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ تو اگر ضروری ہوتا اس کا بتانا، اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یا نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ یہ چیز ضروری نہیں تھی، اس لیے ذکر نہیں کی گئی۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد، کسی نے کہا کہ گندم، کسی نے کہا جس سے مراد جو ہے وہ انگور ہے، ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کو جو سمجھ آئی اس نے لکھ دیا، لیکن نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس درخت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کون سا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ درخت کو کھانا نہیں ہے، یہ کہ قریب نہیں جانا، یعنی کہ جو چیز گناہ کا ذریعہ بنتی ہے، گناہ کا سبب بنتی ہے، وہ بھی منع ہے۔ شریعت کے اندر ایک اصول ہے سد الذرائع، یعنی وہ چیز جو کسی گناہ کا ذریعہ بنتی ہے اس کو بھی روک دینا، اس سے بھی رک جانا، اس کو بھی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے، زنا نہ کرو نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب جو چیزیں زنا کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی بچ جاؤ، مثلا جو ہے بے پردگی، غیر محرموں کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، تو اس طرح کی چیزیں یہ زنا کا سبب بنتی ہیں، تو ان سے بھی کیا کرو، بچ جاؤ۔ تو یہ اسی طرح یہاں پہ فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو آگے آ رہا ہے شیطان نے ان کو جو ہے وہ اس سے بہکا دیا اللہ کے حکم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جو شبہ والی چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اور پھر آپ نے مثال دی، فرمایا کہ جس طرح کے ایک بادشاہ کی چراگاہ، پہلے دور میں جو بڑے سردار ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کے جانوروں کے چرنے کے لیے الگ ایک چراگاہ ہوتی تھی، وہاں پہ وہ چرتے تھے، کسی اور کے جانوروں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، تو جب وہ ادھر جائے گا اور اس کے ارد اپنی بھیڑ بکریاں چرائے گا تو یہ چانس ہے کہ اس کی بھیڑ یا بکری جو ہے وہ اس چراگاہ کے اندر چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب چراگاہ میں جائے گی تو وہ ایک ممنوع چیز کام میں داخل ہو گیا، اب اس کو سزا ملے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر
تم مشتبہ والی چیزوں کے اندر پڑو گے تو پھر قریب ہے کہ تم حرام کے اندر بھی چلے جاؤ، حرام کام بھی کر لو۔ اس لیے جس چیز کے حلال حرام ہونے میں شبہ ہے اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو باطل معبود ہیں ان کو گالی دینے سے منع فرما دیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بننا تھا اللہ کو گالی کا، ان کو گالی دینا۔ تو ان حالانکہ وہ باطل ہے، معبود حق برحق معبود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ گالی دینے سے منع فرما دیا۔ تو اگلی آیت میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا انہیں، پھر اس نے نکلوا دیا انہیں مما کان فیہ، اس سے جس میں وہ تھے، اس سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، کس میں تھے وہ؟ جنت میں تھے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبِطُوا، اتر جاؤ، ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر اس سے پہلے لعنت فرما دی، اس کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ جنت میں۔ پھر اس نے ان کو جنت سے کیسے نکال دیا؟ کیسے اس نے، کیا وہ دوبارہ جنت کے اندر چلا گیا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے دھتکار کے نکال دیا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، دل میں خیال پیدا کیا، وسوسہ ڈالا، یہ نہیں کہ وہ بتاتے خود جنت کے اندر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دل میں ایک ذہن اور خیال، وسوسہ پیدا کیا شیطان نے۔ تو وہ وسوسہ یہ تھا کہ اس کو کھا لو کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس درخت کو چکھا، اس کو کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ اب جنت میں نہیں رہ سکتے، تو تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہے، یعنی شیطان جو ہے اور مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جس طرح کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اور یہی مطلب ہے پیچھے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو انسان کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، تو اس کا مطلب بھی یہاں سے سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا وہ زمین پر نہیں تھی، بلکہ وہ کہاں تھی؟ آسمان پر تھی۔ وہ جنت کہاں تھی؟ آسمان پر تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، اور پھر بعد میں کہا کہ زمین میں تمہارے ٹھکانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت زمین پر نہیں تھی، کہاں تھی؟ آسمان پر تھی۔ اور یہ دن جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دن ہے نا، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسی میں جو ہے جنت میں داخل کیے گئے جمعے کے دن میں۔ تو الہین سے مراد یہ ہے کہ موت تک کے لیے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ مرنے تک تمہارے لیے دنیا میں کیا رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔